الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ خالق العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ کی 20 آیتیں ہوں گئی، 2 رکوع ہو گئے۔ شروع میں قرآن پاک کے متعلق، پھر قرآن پاک سے مستفید و مستنیر ہونے والے لوگوں کا ذکر، ان کا انجام، پھر جو ظاہر و باطن میں قرآن کے منکر تھے ان کا ذکر آگے، پھر وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ان کے باطن میں کفر تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے ان کا بیان ہوا۔ اب سب کو مخاطب کر کے یہاں سے تمہید سورہ بقرہ کے اب آگے تفصیل ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو اعبدوا، عبادت کرو۔ اب تینوں فرقے مخاطب ہیں کہ مسلمانوں جنہوں نے اس قرآن کو مانا وہ اپنے اس پر استقامت اپنائے، دوام اپنائے، دوموا علی عبادت اللہ۔ اور دوسرا فرقہ جو تھا کافر، ان کو کہتے ہیں تم عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ کو واحد لا شریک وحدو، اللہ کو واحد جان کر اس کی عبادت کرو، ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرو۔ منافقین سے خطاب ہے کہ اخلصوا دینکم، کہ تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو اور یہ طرز بیان چھوڑ دو۔ ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی، اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ کی بندگی میں یہاں پہ یہ نقطہ سماعت ہمیں بتایا گیا کہ تم پرہیزگار بنو۔ اب یہ دیکھیں، انسان کہتے ہیں میں صحت مند بنوں، ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ورزش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف بیٹھ کے وہ صحت مند انسان نہیں بن سکتا۔ بیٹھ کر کے بس میں نے کلمہ پڑھا، جو میرا نفس چاہتا ہے میں وہ کروں گا، وہ ایک مخلص مسلمان نہیں بن سکتا، اور وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ اعمال صالحہ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی عبادت کرے گی ان کے اندر قوت روحانی بڑھے گی اور قوت حیوانی، شہوت، غضب، یہ مغلوب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے ان کے دل پر ایک کالا دھبا بن جاتا ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے درس قرآن سننا، یہ ایسے ہے جیسے پہاڑ کو اٹھانا۔ لیکن جو لوگ اس میں جد و جہد کرتے ہیں اور پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں، ان کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ انسان مسلسل ورزش کرتا ہے، ان کو بولے یہاں سے یار ناگن تک دوڑنا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا، اس نے زندگی بھر کھایا، پیٹ بڑھ گیا، گردن بڑھ گئی، بالکل وہ ناگن تو دور کی بات ہے، وہ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں تک بھی نہیں جا سکا، زائد بکری تک بھی نہیں جا سکا، اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ تو جو انہوں نے اللہ کی بندگی کی، مسلسل گناہوں سے بچتے رہے، تو ان کے لیے نماز، ان کے لیے تہجد، ان کے لیے اشراق، شاش، اوابین اور عبادت، اور ان کے ساتھ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشکلات ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں گٹکا نہیں کھاتا، میں نسوار نہیں کھاتا، میں سگریٹ نہیں پیتا، اس سے بچنے کے لیے میرے لیے کوئی مشکلات ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنانے کے لیے مجھے نہ وہ عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیسے، اگر کوئی کہہ دے کہ یار ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو صرف منہ میں ڈال دے، لیکن وہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جو اس کا عادی ہے وہ پیسے دے کر بھی اس کے لیے مزہ آ رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم عبادت کرو۔ وہاں آگے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں آیت نمبر 183 میں پڑھیں گے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے مسلمانوں جیسے پہلے لوگوں پر، وہاں بھی تتقون ہے، روزے رکھو، قوت شہوت وہ جو ہے حیوانی وہ ختم ہو جاتی ہے، روزے سے نفس بھوکا ہو جاتا ہے اور روحانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ وہاں بھی فرمایا کہ تاکہ ان کا محاصل کیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اعمال صالحہ کا، رب کی عبادت کرو تاکہ تم جنتی بن جاؤ۔ کیوں؟ اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے؟
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين مثل الجنة التي وعد المتقون. جا بجا پڑھیں گے تو اس میں عبادت میں یہ فوائد ہیں. انسان کے اندر قوت بڑھتی ہے، اعمال صالح کی طرف قوت بڑھتی ہے. انہیں پھر بہت زیادہ ورزش کرنے والے، ایک کام کرنے والے، ان کو اس کام میں بڑا مزہ آتا ہے وہ مقابلے دوسرے شخص کے. تو یہاں یہ بتا دیا. پھر اس رب کی تعریف ہو جس کے عبادت کے لیے بلایا گیا. الذی، وہ رب ہے، جعلا، جس نے بنایا اور بچھایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بنا، اور آسمان کو بنایا، بنا، چھت، وانزل، اور اللہ نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، بارش. بارش کون برساتے؟ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ ٹھنڈی، یہ خوبصورت بارش جس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. بولے اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ کیا. اور وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، کائے کے لیے؟ فاخرج بھی، تو نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم، پھل میں سے رزق تمہارا. پھل کون کھاتا ہے؟ انسان ہی تو کھاتا ہے. ہاں، یہ پھل جو تم دنیا کے سیب اور انار وغیرہ پھل کھاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی. اس زمین میں قوت کس نے پیدا کی؟ اس پھلوں میں ذائقہ کس نے پیدا کیا؟ تو پھر اے لوگو فلا تجلو، تم مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک. پھر دوسروں کو مت پوجو، پھر دوسروں کو معبود مت کہو، پھر دوسروں کو خدا مت کہو. وہ دوسرا خالق اور مالک ایک ہے. جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہاں دلائل دیے، اس رب کی عبادت کرو جو یہ کرتا ہے. تم کن کو پوچھتے ہو یار؟ تو فرمایا اندادن، نت کی جمع شریک. وانتم تعلمون، درحال ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس سے، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پہ. اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو پھر تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں. تو پھر ایسے کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کے مانند ایک سورت لاؤ. سورہ یونس میں آیت نمبر 38 میں پڑھیں گے. 2 آیتیں پیدر پہ ہیں کہ اگر یہ انسان کی، بشر کی طاقت ہے، تم بھی تو بشر و عرب کے پڑھے لکھے لوگ ہو. مثلی سورہ اس میں بتایا، سورہ یونس میں، پھر وہاں 13 نمبر آیات پہ سورہ ہود میں کہ ایک 10 سورت ایسے تم بھی بنا لو نا. پھر وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں 88 نمبر آیت میں، ارے تم اپنے جن اور سب جمع ہو جاؤ. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا تو پھر تم بھی بناؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چیز بناتا ہے، جو چیز تخلیق کرتا ہے، اس میں انسان کے مصنوع میں ایک فرق ہے. کیا ہے؟ فرق ہے. انسان وہ چیز بناتا ہے جو انسان دوسرا بنا لیتا ہے. ایک نے لیٹ بنائی، دوسرا بھی بنا سکتا ہے. ایک نے پنکھا بنایا، دوسرا بھی بنا سکتا ہے. جو کوئی چیز بنا لے دوسرا، ایک نے ٹمبم بنایا، دوسرے نے بنا لیا. ایک نے گاڑی بنائی، دوسرے نے بنا لی. لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے سورج بنا، دنیا کا کوئی فرد نہیں بنا سکتا. اللہ نے چاند بنائی، کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے انسان بنایا، کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے مچھر بنایا، کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ جو بنا اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا. بغیر مادے کے اللہ تعالیٰ نے، بغیر ماڈل کے، بغیر مٹیریل کے ایک چیز بناتا ہے. انسان ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کے، تو تم لوگ ایسے کلام نہیں بنا سکتے. تمہیں چیلنج ہے. ہاں، اگر تم شک میں تو تم بھی اس قرآن سے، تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت لاؤ. ودعو، بلا لو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، اپنے معاونین کو، اپنے بڑوں کو، من دون اللہ، ما سوائے اللہ کے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اس نبی نے یہ کلام اپنے طرف سے بنایا ہے تو تم بھی بنا لو. چیلنج ہے تمہیں. تو یاد رکھو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، اس قرآن کی مثل میں نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سنو، ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ فرماتا ہے سنو، یہ میرا کلام ہے، تم ایسے نہیں کر سکتے، نہ اب کر سکتے نہ مستقبل میں کر سکو گے. تو پھر کیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے تو پھر ڈرو. فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النَّارَ، آگ سے، الَّتِي، اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے.
الف لام عہد خارجی ہے، یعنی وہ جن کو بت بنایا گیا تمہارے ذلیل ہونے کے لیے، ان کو بھی بولا تم اس کو ڈالتے تو پوچھتے تھے نا یہ ہمیں بچائیں گے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب کر دیں، چلو وہ بھی گئے، چلو بھائی بچہ وہ کر دو، تو ان سے خاص پتھر مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور جنت مسلمانوں کے لیے۔ یہ وعید اور انذار تھا، اب تبشیر۔ وبشر، اے محبوب اور خوشخبری دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا، انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، نیک، صرف نماز نہیں، جو بھی اوامر ہیں ان کے امتثال کے لیے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر مکان، ہر زمان میں کمر بستہ رہے، جہاں اللہ کا حکم سنا وہاں پہ ان کے لیے کمر بستہ ہوا، اس کو عملی جامہ پہنانے، یہ نہیں کہ بس رمضان کے آخری عید میں آئیں گے، 27ویں شب میں آئیں گے، اور شب برات میں آئیں گے، شب قدر میں آئیں گے، اس کے بعد چھٹی، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحات ضروری ہیں، لیکن اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کوئی فائدہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی کوئی نہ کہے، کیونکہ اعمال میں کمزوری جو آتی ہے نا، وہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اعمال میں کمزوری آئے گی تو شیطان پھر قریب ہوتا جائے گا۔ آپ نے ایک جگہ خزانہ چھپایا ہوا، اس کے ارد گرد آپ نے اچھی خاصی اس کو جو ہے نا سیفٹی کی ہے، تو جس طرح کمزوری ہوگی، اگر ڈاکو نے چوکیدار کو مار لیا، دیوار پھلانگنی، خزانے تک پہنچ جائے گا نا۔ تمہاری نماز قضا کر لی، شراب پلا دیا، والدین کا نافرمان بنا لیا، اب وہ آپ کے ایمان کے قریب ہو گیا، وہ چھین لے گا، وہ آسرا نہیں کرے گا، پھر تیرا دل اندھا ہو جائے گا، پھر تو گناہ کر کے بولے گا گناہ نہیں، ایمان کی شمع بجھ جائے گی۔ تو فرمایا ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان باغاتوں میں نہریں، پانی اور دودھ، شراب اور عسل مصفا، پاکیزہ شہد کی 4 نہریں، پانی، لیکن پانی اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، کراچی پانی کے جیسا نہیں ہوگا کہ بدبو آ گئی، اب گٹر کا پانی مل گیا، اور ویسے بھی دنیا کا پانی خراب ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہوگا، دودھ بھی ایسا نہیں ہوگا، شراب بھی نہیں، دنیا کا شراب تو نجس ہے، گندا ہے، لیکن وہ لذت للشاربین ہے۔ دنیا کی شہد کو دیکھو، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، اور وہاں ایسے نہیں ہوگا، اور ان کے نہریں ہوں گی، اور اس پر کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے تمہیں۔ رب فرماتا ہے کلما، جب رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس سے، ان پھلوں سے، اس جنت کے باغات سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، ان سے پھلوں میں سے کھانے کو، رزقو منہا رزقاً، جب انہیں رزق کھانے کو دیا جائے گا تو پھل دیے جائیں گے، اب یہ سوچیں گے پھل آ جائیں گے، درخت جھک جائیں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ، قالوا، یہ جنتی کہیں گے، هَذَا الَّذِي، یہ تو وہ ہے، یہ انار، یہ سیب، یہ کیلا، یہ امرود، یہ پھل، ارے یہ تو وہ ہے جو ہم شیر کراچی میں خریدتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ ایسے پھل ہیں، ایسے ذائقہ کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف ہم رنگ ہیں، ہم رنگ میوے، ہم شکل ہیں، مشاکلات فی اللفظ ہے، مان و ذائقے الگ الگ ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، ہم شکل لیکن ذائقہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر پھل کا ہر مرتبہ ذائقہ الگ الگ، جہاں سے پھل توڑا وہاں اور لگ گیا، غیر ممنون، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان پر ٹیکس نہیں ہے، ان میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اس کے علاوہ کوئی سوچ رہا ہے صرف پھل کھا کے نہیں، ان کے لیے اس جنت میں ازواج، بیویاں ہوں گی۔ اب کو کہتے بیویاں تو ذہن میں آ گیا یار وہ تو پریشان کرے گی، پھر کے پاس وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، مطہرہ، وہ ستھری بیویاں، وہ زبان دراز نہیں ہوں گی، ان کے اندر بیماریاں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں کبھی شوہر زبان دراز، کبھی شوہر نالائق، کبھی بیوی نالائق، تو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، امتحان جاری، کبھی شوہر کہتا ہے تجھے طلاق، کبھی بیوی کہتی ہے دے دے مجھے طلاق، دے دے مجھے خلا، لڑائیاں پہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، لیکن وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ وہاں
اور پھر کہا کہ چلو اگر یہ پاکیزہ بیوی ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت رہیں گی، کبھی جدائی نہیں ہوں گی۔ یہ بیویاں اگر جس کے نکاح میں اور اعمال صالحات کیے تو جنت میں بھی اسی شوہر کے ساتھ ہوگی۔ اگر 2-3 شوہر کیے تو جس کے آخر میں جس کے نکاح میں تو اسی کے ساتھ رہے گی۔ آگے چلیے، ان اللہ لا یستحی، غیر مسلم کافروں کے اعتراض کا جواب، وہ خواہ ایک انسان کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، بغض کینہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے اندر 1000 عیب نکال لے گا، 1000۔ اب اللہ کے کلام میں بھی انہوں نے بولا کہ یہ ہم نہیں مانتے، کبھی کہتے تھے حضور نے بنایا، کبھی کہتے تھے نہیں، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں چیونٹی کا ذکر کیے ہوئے، اس میں مکڑی کا ذکر کیے ہوئے، اور اس میں مکھی کا ذکر کیے ہوئے، اس میں مچھر کا ذکر کیے ہوئے۔ اصل ان کے دل میں جو بات چھپی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے خداؤں کو جو ہے نا، کہ وہ سورہ حج میں پڑھیں گے، بےزتی ہو رہی ہے کہ دیکھیں ان کے خداؤں سے اگر مکھی کوئی چیز لے لے، لا یستنقذوہ، یہ ان کے خدا، یہ بت تو مکھی سے اپنے حلوے کو بھی نہیں چھین سکتے جو انہوں نے اس کے اوپر لگایا، تو یہ ان کی مشکل ہے کیا حال؟ تو انہیں بڑا غصہ آتا تھا، پھر اعتراض کرتے کہ مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ بھائی جیسے ان کے وہ ہے اسی طرح اس کی تشبیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان اللہ بے شک لا یستحی، اللہ قرطبی فرماتے ہیں لا یترکو لا یمنع لا یخشی، اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ منع نہیں کرتا، اللہ نہیں ڈرتا، کس ان یضربا، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما بعودۃ، ایک مثال مچھر کے برابر، وما فوقا، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر کی جیسے ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو، یا اس سے بڑھ کر ہاتھی جیسے ہو، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اور اس میں کیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، ایمان والے جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس میں اللہ کی ہزارہ حکمتیں، اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہر حکمت تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ آپ نہیں جانتے نا کہ مچھر میں اللہ نے مچھر کیوں پیدا کیا، اس میں حکمت ہے نہیں ہے، سانپ کیوں پیدا کیا؟ اب سائنس تحقیق کر رہا ہے تو پتہ چل رہا کہ نہیں، اس میں بھائی بڑے فائدے اس میں بھی ہیں، اللہ کی حکمت اس میں بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو فرما جو ایمان لائے وہ تو جانتے کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مقصد تھا کہ اس کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اس لیے پیدا کیے دلو بھی کثیرہ، کوئی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اس سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ کی بندگی کرے گا تو کہ اللہ میرے رب نے بنایا تو ایک حکمت ہے۔ اب جو بولے کیوں، اللہ پر کیوں کیا تو ختم کر دیا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت ساروں کو اللہ ہدایت دیتے ان کے ذریعے۔ مسلمان جب دیکھے گا بولے اس میں میرے رب کی 1000 حکمتیں ہیں، اس مکھی میں، اس مچھر میں، اس مکڑی میں، اس سانپ میں، اس بچھو میں۔ اب آپ صرف مچھر کو تو بٹھا کے دیکھ کہ یا اللہ تیری کیا قدرت ہے، یہ چھوٹا سا اگر میں یوں کر دوں تو نظر بھی نہیں ہے کہ کدھر گیا، ایسے پھسل جائے گا، لیکن دیکھ اس کی چون یوں لگاتے تو خون کیسے کھینچتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور سرنج بھر لیتا ہے۔ اور اس کے پروں کو دیکھے، ان کے پاؤں کو دیکھو، کیا انسان بنا سکتا ہے ایسے؟ کہ میرے رب کی تخلیق ہے، فی نفسی، کسی چیز کا پیدا کرنا برا نہیں ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، رب فرماتا ہے کہ نہیں گمراہ کرتا ہے اسے اللہ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو۔ یہاں فاسق سے مراد کون سا فاسق مراد ہے؟ کافر۔ آیت نمبر 44، 45، 47 میں ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کافر سے بھی کافر مراد، ظالم سے بھی کافر مراد، اور فاسق سے بھی کافر مراد۔ کافر ایک، فاسق ایک ہے کافر جہود جو انکار کرتا ہے، یہ بھی نافرمان ہے لیکن کافر ہے، اور ایک ہے تغابی،
کبھی کبھی گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، اور ایک ہے انہماک، وہ ہر وقت تک غصہ رہتا ہے. لیکن بہرحال گناہ کبیرہ والا بھی مر جائے، حالانکہ اگر اس نے اللہ کی وحدانیت یا ضروریات دین سے انکار نہیں کیا تو وہ بھی ایک وقت جنت میں جائے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ایسے کام کیا جس سے کافر ہو گیا پھر نہیں جائے گا. تو یہاں فاسق کی تعریف یہ ہے، الذین، وہ لوگ فاسق ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو. اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا بروز ازل، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں، الست بربکم، رب نے جب سب کو پیدا کہ بولا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے مل کر کہا بھلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو ان پختہ وعدوں کو عہد اللہ من بعد میثاق کے گاڑا ہونے، پختہ ہونے کے بعد کہ دنیا میں آئے، پھر بھی اللہ نے کتابیں بھیجی اور انبیاء بھیجے، پھر بھی یاد دلایا دیکھ تیرا خالق اور مالک اللہ ہے، پھر بھی اس کو توڑتے ہیں. پھر بھی ان پختہ وعدوں کو کیا کر دیں، توڑ دیتے ہیں. پکا ہونے کے بعد وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی، ان کو جن کا اللہ نے حکم جوڑنے کا. اب دیکھیں کچھ چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں کا اللہ نے توڑنے کا حکم دیا. غیروں سے تعلقات توڑو، رب کہتے ہیں اگر ان سے تعلقات جوڑو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. آگے پڑھیں گے سورہ مائدہ میں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایوصلا، کہ ان کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فساد کو، ان اللہ لا يحب الفساد، مصدر بول کر اس میں فاعل مراد ہے. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد سے بچائے. کیف اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ، یہی جن کا ذکر ہوا، یہی فاسق کیا ہیں، نقصان میں، یہی جہنم میں جانے والے ہیں. جن کے اندر یہ 3 مادے ہوں، اللہ تعالیٰ سے کی وعدوں کو توڑا، لا الہ پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور جس کو جوڑنے سے اللہ تعالیٰ سے تمہارا اپنا تعلق ہے، نبی سے علیہ السلام سے اپنا، والدین سے اپنا، خاندان سے اپنا، ہر ایک سے ایک تعلق ہے نا، اس کو بھی توڑے، صلہ رحمی توڑے، بربادی. سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 25 میں پڑھیں گے. صلہ رحمی توڑنے والوں پر خدا کی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. رزق میں کمی، عمر میں اگر رزق میں کمی، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. صلہ رحمی کرو، جو تم سے برا کرے تم اچھا کرو، تمہاری عمر بڑھے گی، مال بڑھے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا. تو رب فرماتے ہیں یہی لوگ نقصان مند ہے. کیف تکفرون، اے لوگو تم کیسے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ پر، وکنتم امواتا، درحال ہے کہ تم مردے تھے، تم نہیں تھے. کہاں تھا تمہارا وجد؟ کیا انسان پر ایسے وقت نہیں آیا تھا؟ لم یکم شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہ تھا. اب دیکھیں رب فرماتا ہے ثم کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا. حساب کتاب قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا اور بروز محشر بھی. تو مفسرین نے یہاں گفتگو کی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں بھی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس میں بھی سزا اور جزا ہے. یہ قبر جنت، نیکوکاروں کے لیے جنت کا باغیچہ، بدکاروں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، یہ عقیدہ رکھو. اور وہاں فرشتوں کے سوال جواب بھی ہوں گے منکر نکیر کا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے طرف پلٹ کر کے جاؤ گے تم، تمہیں لوٹایا جائے گا. هو الذی، اللہ وہی تو ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات. ارے تو بولا کس طرح انکار کرتے ہو، کس طرح ناشکر بنتے ہو؟ اللہ وہی تو ہے، خلق لکم، کہ پیدا فرمایا تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں. اے انسانو تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ سبزے باغ، یہ لہرات باغ تمہارے لیے، رحمت للعالمین کو تمہارے لیے بھیجا. ایسے نبی کی امتی کا شرف تمہیں حاصل ہے، پھر بھی تم ناشکر بنتے ہو، چوری کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا فسادات کرتے ہو، صراط مستقیم کو چھوڑا. ارے کیسے تم کفر کرتے ہو؟ وہی ایک معبود برحق تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ جو زمین میں سب کا سب
سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم صد سے مسلمان بنو تو اشارے سے چلیں گے۔ وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب تمہارے تسخیر میں ہے۔ سوک چی پسدک مسلمان شی پا اشارو دا اسمان نور را کزی۔ میرے نبی نے اشارہ کر دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، میرے نبی نے اشارہ کر دیا تو جاءت لدعوت الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ کیوں؟ ان جیسے کامل انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ تو ہم اس لیے دنیا میں در بدر خور بسر کہ ہم نے راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ مستقیم میں گامزن فرمائے تو رب فرماتا ہے سب کچھ تمہارے لیے۔ ثم استویٰ، پھر اللہ نے استوا فرمایا، قصد فرمایا آسمان کی طرف، برابر کیے انہیں 7 سماوات، 7 آسمان، اور والارض مثلہن، کہاں پڑھا تھا؟ سورہ حدید میں۔ اور اسی طرح 7 زمینیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کے علم سے ذرہ برابر کائنات میں باہر نہیں ہے، اس کے قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ اسی رب سے دعا ہے ہم اس قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے بیٹے میرے بھائی بڑے محبتوں سے آتے ہیں، اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جو پریشانی، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ سامعین یا اللہ جو درس سنتے ہیں، اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے مال و عزت ابرو کی حفاظت کرنے والے بنا دے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسلوں کو جو زیر تربیت ہے ایسے انسان بنایا اللہ جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اللہ غلط راستوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، فسادات سے، چوریاں ڈکیتیوں، شراب و کباب و فحش شوریانی سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ کریم والا اہل محلہ اس مسجد کے نمازی اور مسلمان درس میں حصہ لینے والوں کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔